أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب۔ سورة الرعد آیت نمبر 6۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، یہ آپ سے مانگتے ہیں جلدی عذاب کو حسنہ سے پہلے، نعمت سے پہلے، اچھائیوں سے پہلے تکلیفوں کو مانگتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اچھائیاں مانگتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے وہ اللہ کے نبی سے عذاب کا مطالبہ کر لیتے کہ ٹھیک ہے لے آنا اب عذاب، ہم نہیں مانتے، نعوذ باللہ۔ وقد خلت من قبلہم المثلات، اللہ فرماتے ہیں کہ عذاب تو تم ایسے مانگ رہے ہو کہ جیسے اس سے پہلے ایسا کچھ واقع ہوا ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی عبرت کی بڑی مثالیں گزر چکی ہیں، آخر دیکھو تو صحیح، پوچھو تو صحیح، سنو تو صحیح کہ ان کے اوپر تباہیاں کیوں ٹوٹی۔ یعنی اللہ کی طرف سے آنے والے جو بھی آزمائش اور تکلیف کسی قوم پر پکڑ آئی ہے، بعد والوں کو چاہیے کہ اس کو دیکھ دیکھ کر عبرت کے نمونے حاصل کریں اور دیکھیں کہ ان میں کیا کمی تھی، لہٰذا ہم وہ کام نہ کریں تاکہ ہمارے اوپر بھی کوئی نہ کوئی بلا ٹوٹ نہ پڑے۔ جو غور و فکر اور عبرت حاصل کرتے ہیں بچ جانا ان کے مقدر میں ہوتا ہے۔ سورہ الحجر آیت نمبر 6 سے یہ مضمون ہے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، کہتے تھے اے وہ بندہ جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، ذکر نازل ہوا ہے، تو پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی کو فرماتے، یہ مشرکین مکہ کہتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ ارشاد فرماتے، ذکر بیان فرماتے تو وہ کہتے انک لمجنون، تو پاگل ہے۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، تو فرشتوں کو لے آنا اگر تو سچا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، فرشتے آتے ہیں حق اور فیصلہ لے کر آتے ہیں، اور اس وقت پھر مہلت تو نہیں ملے گی، مانگتے تو ایسے ہیں جیسے انہوں نے کوئی دفاع سنبھال رکھا ہے۔ اسی طرح سورہ العنکبوت آیت نمبر 53 میں ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، آپ سے عذاب مانگتے ہیں، وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، ایک وقت مقرر ان کے لیے ہم نے نہ لکھ دیا ہوتا تو یہ جب بھی کہتے تو عذاب آ جاتا ہے، انہی کے فائدے کے لیے ہم نے مہلت دے رکھی ہے۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اچھا جب آئے گا نا تو اچانک آئے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اور يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، آپ سے عذاب مانگتے ہیں، جہنم تو کافروں کا احاطہ کرنے کے لیے تیار ہے، یہ عذاب کیوں مانگتے ہیں؟ سورۃ المعارج کی ابتدائی آیت میں ہے سأل سائل بعذاب واقع، کہ مانگنے والے نے عذاب مانگ لیا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی حال یہ ہو گیا ہے کہ بجائے اللہ کی رحمت کے سوال کے عذاب الٹا مانگتے ہیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 18 میں بھی ہے یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق، یہ جو کافر ہیں جو ایمان نہیں لاتے یہ عذاب جلدی مانگتے ہیں، سزائیں جلدی مانگ رہے ہیں کہ لے آ عذاب، نعوذ باللہ۔ جبکہ مومن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، وہ اس عذاب کے واقع ہونے سے ڈرتے ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور وہ کہتے ہیں واقعی یہ سب کچھ یہ گھڑی آنی ہے۔ اسی طرح سورہ صاد میں کفار و مشرکین کی ایک دعا کا ذکر ہے، سورہ صاد میں بھی ہے
سورہ انفال میں بھی ہے، سورہ صاد آیت نمبر 16 میں یوں ہے وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، نعوذ باللہ، کہتے ہیں اے اللہ ہمارا جو حساب بنتا ہے نا، ہماری جو سزا بنتی ہے یوم الحساب سے پہلے پہلے، عجل لنا، وہ جلدی جلدی ہمیں دے دے۔ اور سورہ الانفال آیت نمبر 32 میں ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، یہ کہتے ہیں اے اللہ اگر یہ نبی سچ ہے تیری طرف سے، یہ قرآن یہ سارا سچ ہے اور حق ہے، تب بھی ہم نہیں مانتے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہمارے اوپر پھر پتھروں کی بارش نازل کر، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا ہمیں کوئی دردناک عذاب دے دے، نعوذ باللہ۔ یعنی اچھائی نہیں مانگتے کہ اے اللہ اگر سچا ہے ہمیں ماننے کی توفیق دے، ہمارے اوپر جو بدبختی پڑی ہوئی ہے اے اللہ سمجھنے کی توفیق دے، جواب دینے کی طاقت نہیں، دلائل کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں، اور مانتے نہیں، سب کچھ ان کے سامنے واضح ہے، کوئی چیز اٹکی ہوئی نہیں، لیکن ضد کی یہاں تک کہ اپنے لیے عذاب بھی مانگ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ، ان کے لیے ان کی مثالیں گزر چکی ہیں پچھلی گزرنے والی امتوں میں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 45 میں فرمایا لوگو تم عذاب مانگتے ہو نا، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ، اگر اللہ لوگوں کو پکڑنا چاہے نا ان کے کیے کے عوض، تو پھر اس زمین پر اللہ کوئی چلنے والا چھوڑے ہی نہیں۔ کتنے کوئی زمین کے ٹکڑے ایسے بھی ہیں جن پر نمود و نمائش دنیا کی ایسی تھی کہ بعد والے ان کے باقیات تلاش کر کر کے کہتے ہیں یہاں شہروں کے شہر لگتا ہے آباد تھے، لگتا ہے یہاں بڑی کر و فر ہوا کرتی تھی، اب تو یہاں گڑھے پڑ گئے، اب تو یہاں پتھر پڑ گئے، اب تو یہاں پانیوں نے آ کر بسیرا کر لیا، گھاس تک یہاں نہیں اگتی۔ کئی زمین کے ٹکڑے ایسے ہیں جہاں بندہ بیٹھا ہو صرف اتنا سوچے کہ اس پر کتنے سینکڑوں سالوں کے گزر گئے، پتہ نہیں اس پر پہلے کیا ہوتا رہا ہوگا، پتہ نہیں یہاں پہلے کہ اللہ کے آزمائشیں اور پکڑ تو نہیں آئی، یہاں کو پانی گزرا کرتے ہوں گے، یہاں پر کوئی پتھر پڑے ہوں گے۔ بس بندہ سوچے تو صحیح، جہاں بیٹھا ہے صرف اسی طرح ہر وقت تو یہ زمین نہیں نہ رہی، پتہ نہیں اس پر کتنے نشیب و فراز گزرے۔ اور آگے فرمایا لوگو اس کے باوجود بھی تم اللہ سے عذاب مانگتے ہو، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اللہ تعالیٰ مغفرت والا ہے لوگوں کے لیے، ان کے ظلم کے باوجود اللہ ان کو معاف کرنا چاہتا ہے، جس طرح سورہ الانعام آیت نمبر 147 میں فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں میرے پیغمبر، آپ کو سچا نہیں مانتے، تب بھی آپ فرمائیں تمہارا رب بڑی رحمت والا ہے، وسیع رحمت والا ہے، انتہا درجے کی رحمتیں کرتا ہے، لیکن جب کوئی بھی اس کی رحمت کی طرف کسی صورت میں نہ آئے، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، مجرم قوم سے پھر اللہ کا عذاب ہٹنے والا نہیں ہوتا۔ ابھی تو اللہ بڑا معاف کر رہا ہے، بڑی لمبی چھوٹ دیتا ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 167 میں فرمایا اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ کے پاس دونوں پاوریں ہیں، دونوں طاقتیں ہیں کہ اللہ جلدی پکڑتا ہے، لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا بھی ہے۔ سورہ الحجر میں بھی فرمایا میرے بندوں کو بتاؤ میرے پاس دونوں طاقتیں ہیں، سورہ الحجر آیت نمبر 49 اور 50 میں کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتاؤ بے شک میں اللہ معاف کرنے والا ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب بھی پھر بہت دردناک ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان امتوں سے گزرتے جن کے حالات ٹوٹے ہوئے ہوتے تھے تو اللہ کے نبی کی سنت اور طریقہ یہ تھا کہ وہاں سے گزرتے ہوئے انتہائی عز و انکسار اور استغفار کرتے ہوئے گزرتے تھے۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت سعید ابن المسیب سید التابعین ہیں، وہ روایت فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، مفسر ابن کثیر اس روایت کو لے کر آئے ہیں، تفسیر ابن ابی حاتم میں بھی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، سورۃ الرعد آیت نمبر 6 والی، کہ تیرا رب بڑی مغفرت والا ہے اور یہ بھی خیال رہے کہ تیرا رب پکڑنے والا بھی ہے، تیرا رب پکڑنے والا بھی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا عفو اللہ وتجاوزہ، اگر اللہ کا معاف کرنا اور درگزر کرنا نہ ہوتا، ما ہن احدا العیش، تو یہاں کسی کو بھی کوئی عیش یہاں نہ لگتی، بڑی کوئی خوشی ایک بھی نہ لگتی، کیونکہ بندوں کو پکڑ جلدی آ جاتی۔ یہ تو اللہ کا عفو ہے، اور اللہ کی وعید اور عقاب نہ ہوتا، ولولا وعیدہ وعقابہ لاتکل کل احد، تو ہر بندہ توکل کر کے بیٹھ جاتا جی کچھ نہیں ہوتا، نعوذ باللہ۔ دونوں طاقتیں اللہ کی ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ مومنوں کے لیے اللہ کی رحمت کے لیے ایک اور قانون بھی موجود ہے، یہ اللہ کا اپنا بنایا ہوا کہ میری رحمت پھر وسیع بہت ہے۔ مفسر ابن کثیر ابن عساکر کا یہ اقتباس اپنی تفسیر میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت حسن ابن عثمان ابی حسان الزیادی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور یشفع فی رجل من امتہ، اور اللہ کے نبی کسی کی سفارش کر رہے تھے اپنی امت میں سے، یہ ایک منظر انہوں نے دیکھا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا الم یکفک انی انزلت علیک فی سورۃ الرعد، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ میں نے ایک آیت سورۃ الرعد میں تیرے لیے نازل کی کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، کہ تیرا رب ظلم کے باوجود لوگوں کی مغفرت کرنے والا ہے۔ فرماتے جیسے ہی آیت سنی میں نے خواب میں تو میں جاگ گیا۔ تو یہ خواب جو ہوتے ہیں مبشرات ہوتے ہیں، دلیل تو کسی چیز کی نہیں بنتے لیکن مبشرات اور خوشخبریاں ضرور بنتے ہیں، یعنی دین کے احکام اس سے اگرچہ ثابت نہیں ہوتے لیکن حدیث شریف میں آیا یہ خوشخبریوں اور آگے کے لیے اطلاع اور جنوانے کے لیے کہ بندے درست ہو جائیں، سیدھا کر لیں اپنے آپ کو، اس لیے تو آتے ہیں۔ لہذا اللہ کے عفو اور فضل کو بھی تلاش کرنا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہر وقت توبہ اور استغفار میں مصروف رہتے، بار بار کہتے، حتیٰ کہ ایک محفل میں بیٹھے بیٹھے 100 بار سے بھی زیادہ استغفار ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، 100 بار سے بھی زیادہ معافی مانگتے۔ اور جو کثرت سے استغفار کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے اللہ کریم ایک انعام یہ بھی دیتے ہیں کہ جب اللہ سے بنی ہوئی ہوتی ہے پھر اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں، جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ یہ جو ایک اصطلاح مشہور ہو گئی ہے نا غوث کتب ابدال، یہ اصل میں یہ مشرکین نے اب مشہور کر دی ہیں اصطلاحیں، اصل تو ان کا مطلب ہی کوئی اور ہوتا تھا کہ معافیاں مانگنے والے، نیکیوں والے بہت سارے موجود ہیں، اچھے آدمی موجود ہیں، ایک آدمی کے اندر اللہ کے ساتھ محبتوں کی اتنی طاقت موجود ہے کہ اس کی وجہ سے علاقوں سے اللہ تعالیٰ تکلیفیں ہٹا رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بارشیں آ رہی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انعامات کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ بے نمازی کا اثر اور اس کی لعنت اور خباثت کئی گھروں تک جاتی ہے، علاقے میں اس کی خباثت پھیل جاتی ہے کیونکہ اس کی گناہ کی طاقت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر نیکیوں کی طاقت دوسرے میں زیادہ ہو تو پھر اس کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں استغفار کرنے والے صبح و شام، اور ان کی وجہ سے رحمتیں آتی ہیں۔ تو اس لیے ہر وقت توبہ اور استغفار میں بندہ رہے، تاکہ یہ خیال کر کے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے تو لوگوں پر پکڑ نہیں آ رہی، کہیں میری کمی تو نہیں۔ بس یہ کہتے ہوئے جب بندہ گزرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور معافیاں بندہ اپنے پاس جمع کرتا رہے گا۔
اور قرآن میں ہے وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں کثرت سے مانگتے تھے، اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ تیری رحمت کو امید کرتا ہوں، اور پھر فرماتے اللہم انی اسألوک من فضلک، اے اللہ تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ یوں بھی آتا ہے اللہم انی اسألوک من فضلک و رحمتک۔ اس فضل اور رحمت کو کثرت سے مانگنے والا انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔